اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما بعد، آج کا اس کیسٹ کا موضوع ہے ابو طالب اور حکمت۔ آج کا موضوع ہے ابو طالب اور حکمت۔ میں نے پچھلی کیسٹ میں یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ کئی مقاموں پر بار بار یہ ارشاد فرمایا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کثیر نعمتیں عطا کی، لیکن دو نعمتیں خاص، ایک قرآن اور ایک حکمت۔ یہ ذکر آپ کسی سے سن لینا، قرآن پاک میں بار بار کئی جگہ آیا ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے دو نعمتیں خاص دی، جبکہ بہت سی نعمتیں عطا فرمائی، کثیر نعمتیں عطا فرمائی، لیکن دو نعمتیں خاص عطا فرمائی، جن میں ایک قرآن اور ایک حکمت۔ کئی جگہ ذکر آیا حکمت، تو قرآن پاک تو ہمارے سب کے سامنے موجود ہے، پوری روئے زمین والوں کے سامنے قرآن پاک جو اللہ تعالیٰ نے خاص تحفہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، وہ سب کے سامنے ہے، لیکن حکمت بھی اسی قاعدے سے محفوظ ہے جیسے قرآن پاک کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے کیا۔ تو قرآن اور حکمت اللہ ہی کی طرف سے ہیں اور اللہ ہی ان کا محافظ ہے۔ تو پہلے کیسٹ میں نے کہا بھائی قرآن پاک تو ہمارے سب کے سامنے ہے، حکمت کہاں ہے؟ تو آج میں بتاتا ہوں کہ حکمت بھی محفوظ ہے، یعنی دانشوری۔ حکمت کے معنی ہیں دانشوری اور اللہ تعالیٰ کے راز و نیاز، یعنی دانشوری کی باتیں اور اللہ تعالیٰ کے راز و نیاز، وہ آج قرآن پاک کی طرح محفوظ ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ قرآن پاک عام طریقے سے ہے اور وہ سینے بسینے حکمت محفوظ ہے۔ تو سنو، اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا، عقول علی قدرہ ہی، لوگوں سے ان کی عقل کے موافق بات کہو۔ تو محمد رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے راز و نیاز اور دانشوری کی جو باتیں تھیں، جس کا نام حکمت ہے، وہ مولا علی شیر خدا کو عطا فرمائی، اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیا کہ اے علی، تمہیں انسان کو بہت پرکھنا ہوگا کہ دانشوری کی باتیں سن کے انہیں سمجھ بھی سکتا ہے، یا جس بات کو یہ کہا جائے کہ جب تک وقت چھپانے کا رہے تب تک وہ چھپائی جائیں، اور جب وقت ظاہر کرنے کا ہو ظاہر کر دیے جائیں، یا جس بیوقوف آدمی سے چھپانی ہو وہ چھپائے، اور جب وہی آدمی سمجھدار ہو جا تو اسے بتا دی جا۔ تو قرآن پاک ساری دنیا والوں کے سامنے ہے، چاہے کافر ہوں یا مسلمان، بہرحال کوئی بھی ہوں، لیکن حکمت بھی سینے بسینے محفوظ ہے۔ سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کے پاس پوری حکمت اور دانشوری کی باتیں ان کے سینے میں محفوظ تھیں، اور جیسے رسول اللہ نے ارشاد فرما دیا تھا، اسی قاعدے سے انہوں نے اس بات کا خیال رکھا کہ جو شخص اس کا اہل تھا آپ نے اسی کو عطا کی۔ اچھا، کچھ حکمت کی باتیں، اسرار کی باتیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی معلوم تھیں، اور یہ سلسلہ ان سے بھی جاری ہوا اور آج تک ہے۔ لوگوں نے اس سلسلے کا نام چاہے نقش بندیہ رکھ لیا ہو یا کچھ اور رکھ لیا ہو۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حکمت کے معنی ہیں دانشوری اور اللہ تعالیٰ کے راز و نیاز، سینے بسینے آج بھی محفوظ ہیں۔ میں ان کا اتنا پتہ دیتا ہوں، سیدنا علی مرتضیٰ نے امام حسن، امام حسین اور انہوں نے حضرت زین العابدین اور
حضرت امام باقر اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ تک، اور جہاں تک یہ بات پہنچی وہاں تک محفوظ جب بھی تھی اور محفوظ آج بھی ہے۔ پھر شیر خدا سے کچھ لوگ اس بات کو نہیں مانتے، نہ مانو، شیر خدا سے خواجہ حسن بصری اور شیر خدا سے خواجہ حسن بصری اور خواجہ حسن بصری سے سلسلے بسلسلے سیدنا غوث پاک عبد القادر جیلانی تک اور سیدنا معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ تک یہ سینے بسین کتاب حکمت محفوظ رہی، اور یہ لوگ جس کو بھی اس کا اہل اور سمجھدار سمجھتے رہے، یکے بعد دیگرے عطا کرتے رہے، اور اللہ کا شکر ہے آج بھی حکمت سینوں میں محفوظ ہے اور جاری ساری ہے۔ یہ مجھے بتانا تھا کہ قرآن پاک کھلم کھلا سب کے سامنے ہے، اور دانشوری کی باتیں اور حکمت جو اللہ کے راز و نیاز ہیں وہ بھی سینے بسینے محفوظ ہیں، اور یہ کے بعد دیگرے وہ آج بھی موجود ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک موجود رہیں گے۔ قرآن پاک بھی قیامت تک موجود رہے گا، اور کتاب حکمت بھی موجود رہے گی۔ یہ بات میں نے اس لیے بتائی کہ میں نے کہا تھا بھائی قرآن تو سب کے سامنے ہے، لیکن حکمت کہاں ہے؟ تو وہ حکمت بھی ہے گی، قرآن بھی ہے گا، حکمت بھی ہے گی، اور وہ سینے بسینے محفوظ ہے۔ اس کے جاننے والے لوگ آج بھی موجود ہیں۔ میں تو کوئی دعویٰ نہیں کر رہا، لیکن مجھے معلوم ہے کہ وہ لوگ آج بھی دنیا میں موجود ہیں اور امام مہدی کے آنے تک موجود رہیں گے، کیوں کہ وہ یہ قرآن پاک اور یہ حکمت امام مہدی تک پہنچنی ہے، اور رسول اللہ نے فرمایا ہے امام مہدی میرے حسن کی اولاد سے ہوں گے، اور وہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ دنیا کو انصاف سے بھر دیں گے۔ اب دوسرا موضوع ہے ابو طالب۔ ابو طالب، جبکہ کیسٹ میں پہلے ابو طالب اور حکمت ہے، لیکن پہلے یہاں پر حکمت کی بات بتانی تھی۔ اب ابو طالب کے بارے میں سنو۔ سیدنا ابو طالب اور محمد رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں چاچا بھتیجے، یہ ان کی دانشوری اور یہ ان کی حکمت تھی کہ دونوں نے مل کے حضرت ابو طالب کے ایمان کو پوشیدہ رکھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ قریش مکہ یہ چاہتے تھے کہ کیسے یا تو محمد حامی بھر لیں کہ میرا کلمہ ابو طالب نے پڑھ لیا، یا ابو طالب کے منہ سے نکل جا تو پھر ہم پورے عرب کو ان کے خلاف کر دیں گے کہ دیکھو یہ تو ابو طالب اپنے خاندان کا ایک نبی کھڑا کر رہا ہے۔ اس لیے یہ بات پوشیدہ رکھی گئی۔ حضرت ابو طالب ایمان والے تھے، سچے دل سے کلمہ پڑھتے تھے، مگر کسی کو سناتے نہیں تھے۔ سچے دل سے دل میں یقین تھا ان کو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور برحق ہیں، اسی لیے انہوں نے اجازت دی تھی کہ بیٹے جس کام سے تو آیا ہے اس کام کو کر، اور میں تیرا حمایتی ہوں اور میں تیرے ساتھ ہوں۔ اور سیدنا ابو طالب آپ کے چچا آپ کے ساتھ رہے، یہاں تک کہ کمزوری کا زمانہ تھا۔ اگر رسول اللہ کے ساتھ کوئی زد و کوب کرتا تو یہ بنی ہاشم کے 30-40 پٹھے بھیج کے اس کی پٹائی کرا دیتے، اور آپ پوری مدد کرتے تھے۔ اس بات کے کہنے میں ذرا بھی شک نہیں، جتنی قربانی حضرت ابو طالب آپ کے چچا نے دین اسلام کی خاطر دیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر دیں، اتنی قربانی کسی نے نہیں دی۔ جبکہ قربانی میں حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور علی مشکل کشا کا نمبر ہے، کیونکہ آپ نے جب ہجرت کی تو آپ بڑے آرام سے سو گئے اور یہ بھی پرواہ نہیں کری کہ جو محاصرہ کرے ہوئے لوگ ہیں یہ مجھے قتل کر دیں گے۔ اور بہت جگہ ایسے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی آپ کی بہت بڑا اسلام کے معاملے میں آپ کو سہیوگ دیا اور بڑی لمبی قربانیاں دیں، شیر خدا نے بھی دیں، دینے کو تو قریب قریب سبھی اصحاب پاک نے قربانیاں دیں، لیکن ابو طالب کی برابر کسی نے بھی قربانیاں نہیں دیں۔ نمبر 1، جب ابو طالب نے ان کا ساتھ نہیں چھوڑا تو تمام مکے والوں نے ایک پنچایت کری اور پنچایت کر کے ان کا حقہ پانی بند کر کے اور انہیں شہر بدر کرنے کا اعلان کر دیا۔ تو جب انہیں شہر بدر کرنے کا اعلان کر دیا تو ابو طالب اور ان کے بیٹے اور پورا خاندان بنی ہاشم کا ابو طالب گھاٹی میں قید ہو گئے اور ان کی رسد اور ان کا پانی اور ان کا کھانا دانا سب روک دیا گیا۔ یہاں تک اتنی پریشانی اٹھائی مگر کوئی ڈگا نہیں، اور 150 بچے فوت ہوئے بنی ہاشم کے اسی حالت میں۔ اور ابو طالب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنے بیٹوں کو حکم دے دیا کہ ہر وقت پہرا رکھیں، تو ان کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے تھے برہنہ تلواروں سے، آپ کا 24 گھنٹے آپ کی حفاظت میں رہتے تھے۔ پھر جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آئی کہ وہ میزن نامہ جو ہے اسے کیڑے کھا گئے ہیں، بس اللہ اور اللہ کے رسول کا نام بچا ہے، اس وقت حضرت ابو طالب نے کہا کہ اگر یہ میرے بھتیجے کی بات اگر یہ جھوٹ نکل گئی تو میں مکے والوں کے حوالے محمد کو کر دوں گا۔ مگر لوگوں نے اس روایت میں بھی گڑبڑ کی اور امیر حمزہ کا نام لیا کہ امیر حمزہ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں مکے والوں کے حوالے کر دوں گا۔ بھائی امیر حمزہ کون ہوتے تھے حوالے کرنے والے؟ یہ تو خود حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی فرمایا کہ اگر یہ بات جھوٹی ہوئی تو میں محمد کو اپنے بھتیجے کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔ اب جب اس میزن نامے کو دیکھا گیا جو کعبے کے دروازے پر لٹکا تھا تو واقعی میں اسے سارا کیلوں نے کھا لیا تھا، اب باقی بچا تھا نام اللہ کا اور محمد کا۔ جب وہ میزن نامہ جب وہ تحریر نامہ کیلوں نے کھا لیا تو آپ پر سے شہر بدر ہونے کی جو قید تھی ہٹ گئی، اور آپ کا خاندان پھر اپنے گھروں میں واپس آ گئے۔ لیکن ابو طالب برابر مدد کرتے رہے۔ ابو طالب کا جو خاندان تھا بنی ہاشم، وہ ہر خاندان پہ حاوی تھے، مگر پورے عرب سے اور پورے قریش تو لڑنا اس کے بس کی نہیں تھا، وہی سب غالب آ جاتے اور آپ کے خاندان کا نام و نشان پورے عرب والے مل کے مٹا دیتے۔ اب یہ قریش کی آخر وقت تک یہ کوشش رہی، جو ایمان نہیں لائے تھے، کہ کیسے ہی یا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کہ ابو طالب نے میرا کلمہ پڑھ لیا ہے، یا کیسے ہی ابو طالب کہہ دیں کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ ہلو، ہاں بھیا ہارون سب خیریت سے ہیں، میں کیسٹ بھر رہا ہوں اس ٹائم، تیری امی بھی خیریت سے، لیو جی لیو تم بات کر لو، باہر کو لے جا کے باہر پھیٹ جاؤ۔ تو مجھے یہ بتانا تھا کہ کفار مکہ اس تال میں رہتے تھے، اچھا انہیں شک کیوں ہوا؟ جب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نگہبانی اور حمایت شروع کری تھی، آپ نے حبول کے آگے سجدہ نہیں کیا، نہ لات کے آگے کیا نہ منات کے آگے، آپ نے ایک بہانہ بنا لیا اور آپ بستر پر ہی رونق رہے، یعنی بستر پر ہی رونق افروز رہتے
کیا تم نے سنا نہیں کہ جب غار ہرا میں رسول اللہ کو دیر ہو جاتی تو گھبرا جاتے، ارے بھائی محمد نہیں آئے، بڑی ابیر ہو گئی، تو وہ اپنے لڑکوں کو اوروں کو بھیجتے، اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اطمینان سے پتہ لگ جاتا، جب تسلی آپ کو ہوتی۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ آپ کے چچا صاحب ایمان تھے، یہ حکمت تھی اور یہ راز و نیاز تھا، یعنی حکمت، یہ چاچا بھتیجوں کی دانشوری اور حکمت تھی اس میں، یعنی چاچا بھتیجوں کی دانشوری اور حکمت تھی اس میں، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ابو طالب نے اپنے خاندان سے، اپنے خاندان کی بڑائی کے لیے ایک نبی موجود کر دیا ہے، اور جو ایمان لا چکے ہیں وہ ایمان پہ قائم رہیں، اور جو نہیں لائے وہ ایمان لاتے رہیں۔ ورنہ قریش کا مطلب یہ تھا کہ جب لوگوں پہ بات کھل جائے گی کہ انہوں نے محمد کا کلمہ پڑھ لیا اعلان، یا رسول اللہ کے منہ سے نکل جاتا کہ بھائی انہوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہے، تو تمام قریش بلکہ پورا عرب مل کے خلاف ہو جاتا، اور یہ کہتے، پھر تو کھل کے کہتے کہ بھائی یہ نبی نہیں ہے، یہ قریش، یہ ابو طالب نے اپنے خاندان کا لونڈا کھڑا کر دیا ہے۔ تو وہ جو لوگ ایمان لائے تھے وہ بھی ایمان پر قائم نہ رہتے اور متزلزل ہو جاتے۔ اب آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ابو طالب کا کلمے کا اظہار نہ کرنا اور رسول اللہ کا ظاہر نہ کرنا، یہ اس میں ایک دانشوری اور حکمت تھی، سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے دانشوری اور حکمت عطا فرمائی تھی، تو انہوں نے اپنے اور اپنے چاچا کے بیچ میں سب سے پہلے استعمال کی، اور آپ کامیاب ہو گئے۔ اب سنیے، کچھ لوگوں نے خوف خدا نہیں کھایا اور آپ کے اوپر تہمت ڈالی، اور رسول اللہ کا نام لے کے بھی جھوٹ کہہ دیا کہ ابو طالب کو آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے۔ اب قیامت میں وہ انتظار کریں جن لوگوں نے بات اسٹارٹ کی، یا جو اس بات کا یقین کرتے ہیں، ان کے ساتھ بروز قیامت حشر میں بہت برا حشر ہونے والا ہے۔ ایک تو اس بات پہ کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی میرا نام لے کے میرے لیے جھوٹی بات کہے گا وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں کر لے۔ تو جو لوگ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں کی باتوں پر یقین لیے ہیں جنہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قدرتی قدورت تھی، اور ڈر کے مارے ایمان لیے تھے، اور بڑے بڑے عہدوں پہ بھی تھے، مگر وہ جب بھی نہیں چوکے، انہوں نے وہ بات کہنے سے چوکے نہیں جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو، یا جس میں آپ کی آل کی اور آپ اصحاب کی توہین ہو، چوکے نہیں، آپ ہی کا نام لے کے وہ باتیں کہہ دی۔ اور یہ دونوں طرح کی باتیں جتنی حدیثیں ہیں ان میں موجود ہیں، وہ بھی موجود ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں نہیں، اور لوگوں نے آپ سے قدورت رکھنے کے لیے، اسلام کو زک پہنچانے کے لیے رسول اللہ کا نام لے کے کہہ ڈالی۔ اور کچھ باتیں ایسی بھی ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ان کی آل کے لیے غلو کیا۔ غلو کا مطلب یہ ہے کہ اتنی بڑی تعریف کر ڈالی جو رسول اللہ کو اور اللہ کو گوارا نہیں تھی، وہ بھی حدیثیں موجود ہیں، وہ بھی حدیثیں سچی نہیں ہیں، جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل کے بارے میں اتنا غلو کر دیا ہو کہ اللہ کی برابر پہنچا دیے ہوں۔ وہ حدیثیں بھی غلط ہیں، رسول اللہ نے نہیں کہیں، اور وہ حدیثیں بھی غلط ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نفرت میں ان کے خاندان، ان کی ماں، ان کے چچا اور ان کے صحابہ اور ان کی آل اولاد کی شان عظمت گھٹانے کے لیے رسول اللہ کی حدیثیں استعمال کی گئیں۔ اب ایک بات غور سے دیکھو، جس وقت آپ حجت الوداع میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے
تو مسلمہ کذاب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا موجود تھا، کیا وہ صحابی ہو گیا؟ کیا اس کا نام صحابہ میں ہے؟ وہ موجود تھا، لیکن بعد میں اس نے نبوت کا اعلان کیا اور کافر ہوا۔ تو بہت سے لوگ ایسے جو حجت الوداع میں موجود تھے اور ایمان لائے ہوئے تھے، ان میں سے ہزاروں آدمی اپنا دین بدل کے کوئی یہودی اور کوئی عیسائی اور پھر سے مشرک ہو گئے تھے۔ اب جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک حدیث عام کر دی گئی، اور حدیث کے عام کرنے کا وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ کچھ لوگ دین میں دخل دیں اور ان کی پیروی امت کرے۔ ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی یہ نہیں فرمایا کہ میرے صحابہ مثل ستاروں کے ہیں، اور جو بھی ان میں سے کسی کے پیچھے چلے گا وہ راہ راست پائے گا۔ اب ان میں بہت سے آدمی ہیں جو صحابہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یزید کو خود معاویہ لے کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچا جب چھوٹا تھا، تو کیا وہ صحابہ ہو گیا؟ مسلمہ کذاب جو مسلمان تھا اور حجت الوداع میں موجود تھا، کیا اس کے پیرو بھی اسے نبی مان کے کافر ہونے والے بھی رستے میں؟ یہ سب بات غلط ہے۔ آپ نے تو صرف یہ فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو ہمارے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت عمر فاروق اعظم نے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، ان اصحاب نے اس بات کا خیال رکھا جب دین کی بات آتی تو علی سے ضرور مہر لگتی۔ بے علی شیر خدا کے دین کی بات کے بارے میں وہ لب نہیں کھولتے تھے تینوں، اور اگر راہب بھی باہر سے آتے تھے اور کچھ سوال جواب کرتے تھے تو ان کا جواب بھی وہ خلیفہ رہتے ہوئے بھی حضرت علی شیر خدا سے دلواتے تھے۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں دین کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں۔ آپ نے کسی کے لیے نہیں کہا علاوہ علی کے، اور اگر کہا بھی ہوگا تو زیادہ سے زیادہ ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے لیے، یا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے لیے، یا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے لیے کہہ دیا ہوگا۔ اس کی میرے پاس سند نہیں ہے۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابو طالب آپ کے چاچا کے لیے قدورت میں ان لوگوں نے تو دوزخ بھی طے کر دیا کہ آگ کے جوتے اور نالیں، اور یہاں تک جھوٹ بولا کسی نے کہا رسول اللہ نے انہیں چاٹے، ایسا نہیں تھا۔ اب آخر بات کہہ کے اس بات کو ختم کرتا ہوں کہ دو شخصیتیں ایسی تھیں، ایک تو خدیجہ الکبریٰ، انہوں نے وہ قربانی دی دین کے لیے، کسی عورت نے قربانی اتنی نہیں دی، چاہے آپ کی بیویاں ہوں۔ اور خود آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ سے کہا بھی، ایک دفعہ آپس کی بات چیت ہوئی، میں اسے یہاں نہیں لا رہا، یعنی عورتوں میں کوئی عورت ایسی نہیں ہوئی جس نے اتنی قربانیاں دی ہوں جتنی آپ کی بیوی خدیجہ الکبریٰ نے قربانیاں دیں۔ اور مردوں میں سے کوئی ایسا مرد نہیں جس نے ابو طالب آپ کے چچا کی برابر قربانیاں دی ہوں۔ یہاں معاملہ ختم کرتا ہوں میں کہ جب حضرت خدیجہ الکبریٰ کا انتقال ہو گیا اور آپ کے چچا کا انتقال ہو گیا کہ آپ کو اس قدر صدمہ تھا کہ آپ نے اس سال کا نام بھی سال حزن و ملال رکھ دیا۔ پھر سن لو، آپ کو اپنے چاچا جان اور اپنی بیوی کا اتنا صدمہ تھا کہ آپ نے اس سال کا نام سال حزن ملال رکھ دیا، یعنی سال حسن ملال رکھ دیا۔ کوئی بھی آدمی کسی کافر کا ملال نہیں کر سکتا، کوئی نبی نہیں کر سکتا، کسی رسول نے نہیں کیا۔ یہاں تک ہے کہ جب
زیادہ بیٹے کی مامتا حضرت نوح کو آئی تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اگر اس کی مامتا کافر کی دل میں سے نہ نکالی تو نبوت سے نام کاٹ دوں گا۔ تو آپ نے اسی وقت اس کی مامتا دل سے نکالی اور بددعا دی۔ اس کے ہاتھ میں انگور تھے ہرے اور وہ کالے ہو گئے، اور عذاب یہ ہوا کہ اپنے ہی پیشاب میں ڈوب کے مر گیا۔ بھیا اس تھوڑے کو بہت سمجھیو، آپ کی والدہ یا آپ کے چاچا ان لوگوں سے کدورت مت رکھیو، یہ برائی کا باعث ہے۔ دیکھو قرآن پاک پڑھو، اور قرآن پاک پڑھ کے اور اسے پڑھو جہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے حضرت ابراہیم کو آزمایا اور وہ آزمائش میں کھڑے ثابت ہوئے۔ پھر اللہ نے حکم دیا دونوں باپ بیٹے خانہ کعبے کی دیواریں بنانے لگے، مگر اس سے پہلے ابراہیم خلیل اللہ نے کہا اللہ تعالیٰ ان میں تو ایک نبی پیدا کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا میں نصف ناپاکوں میں نبی نہیں بھیجتا۔ پھر وہ وقت آیا جب وہ دیوار بنا رہے تھے تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اسماعیل السلام نے دعا کی یا اللہ اسے امن و امان کا شہر بنا دے۔ وہ دعا قبول ہوئی، وہ امن و امان کا شہر جب بھی تھا، وہ امن و امان کا شہر آج بھی ہے، اور اس میں سجدہ کرنے والوں کو انتظام کر دے، وہ قبول ہوئی۔ سجدہ اس وقت بھی کرتے تھے لوگ آ کے اللہ کو، اور آج بھی کرتے ہیں، وہ ہے کعبہ شریف مکہ۔ اچھا پہلے شروع میں حضرت اسماعیل السلام سے لے کے اور عبد المطلب تک کوئی بھی شرک کعبے میں نہیں ہوتا تھا۔ پھر دو جو بیٹے پیدا ہوئے، ایک امیہ اور ایک ہاشم، اب یہ دونوں برابر کے حقدار ہو گئے۔ اب ان کی لڑائی تھی پورے عرب کا سردار بننے کی بھی، اور ان کی لڑائی تھی متولی کعبہ بننے کی۔ تو انہوں نے اجازت دی تمام مشرکین مکہ کو، اور ان کے بت منگوا لیے، اور اس دن سے کعبے کے اندر 360 بتوں کی پوجا شروع ہونے لگی۔ لیکن عبد المطلب اس سے مبرہ تھے، عبد المطلب ان سے مبرہ تھے۔ تو ابراہیم خلیل نے دعا مانگی اے اللہ تعالیٰ انہیں آخر تک، یعنی پہلے دعا مانگی یا اللہ تعالیٰ ان میں ایک ایسا نبی موجود کر جو تیری کتاب پڑھ کے سناوے اور دانشوری کی باتیں بتاوے۔ تو وہ بات اللہ نے قبول کی، اسی خاندان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، بے پڑھوں میں بھیجا، اور آپ ان کو کتاب اور دانشوری کی باتیں بتاتے تھے۔ یہ بات بھی اللہ نے پوری کی۔ دوسرے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی یا اللہ تعالیٰ انہیں پاک کر دے قیامت تک، یعنی ان لوگوں کی نسل چلے امام مہدی تک مثال کے طور پہ، تو انہیں پاک کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کرا اور انہیں پاک کر دیا۔ کہا تو مشرک جو ہوتے ہیں وہ نجس ہو جاتے ہیں۔ تو قرآن پڑھ کے دیکھو ابراہیم خلیل اللہ کی دعا میں ہے یا اللہ تعالیٰ تو انہیں نجس سے پاک کر، اور اللہ نے انہیں پاک کر دیا۔ تو حضرت عبد المطلب تک یہ لوگ مشرک نہیں تھے، یہاں تک کہ عبد المطلب کے زمانے میں وہ عیسائی بادشاہ چڑھ کے آیا، اس نے کہا نہ کعبہ ہوگا نہ لوگ آئیں گے یہاں ڈھانے کے لیے۔ تو ابابیلوں کا لشکر آیا، اور وہ سورت قرآن پاک میں آج بھی سورہ ابابیل موجود ہے۔ بھیا تمہیں سب کو سمجھانے کو اتنا ہی کافی ہے، واللہ عالم بالصواب۔ تم جانو تمہارا کام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بزرگوں سے، اور یعنی اسماعیل علیہ السلام سے لے کے اور امام مہدی تک سب اللہ کا وعدہ پاک ہو گئے۔ اب ان میں سے جنہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قدورت تھی، اور جب وہ اسلام لے آئے وہی عالم تھے، دوسرے آدمی جاہل تھے، کچھ ایسے بادشاہ آئے جنہیں آل سے قدورت تھی، اپنا سکہ چلانا چاہتے تھے، انہوں نے یہ سب باتیں لکھ کے رائج کر دی ہیں جو آپ کی شان میں ہتک یا آپ کی آل کی برائی رائج کر دی گئی ہے۔ بھیا اس سے اللہ کی پناہ چاہو، میں بھی پناہ چاہتا ہوں،
اور دعا کرتا ہوں اپنے لیے بھی اور تمہارے لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سب کے دلوں میں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اہل بیت کی اور آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت برقرار رکھے ہمیشہ ہمیشہ، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اور ان دشمنوں کے جال میں ہم جتنے پھنس گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے جال سے نکال دے اور ہمیں سمجھ دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میں ناچیز عبدالرؤف بن عبدالغنی ولی بن نیاز بیگم، جتنے غوث خطاب ابدال ظاہر باطن پیر اولیاء اکرام اللہ والے ہیں، سب کی خدمت بابرکت میں ادب سلام اور کرتا ہوں، سب قبول فرمائیں۔ دوسری بات یہ، میں ناچیز عبدالرؤف سجادہ نشین امرپور، ضلع بلند شہر، اتر پردیش، بھارت۔ میرا فون نمبر یہ ہے ایئرٹیل، یعنی 96 75 80 49 93۔ السلام علیکم۔